یہ ساری کائنات کملی والے مصطفیٰ علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ نہ جہاں میں فوج ابابیل ہوتی، نہ قرآن ہوتا، نہ توحید ہوتی، نہ بخشش کی امید ہوتی۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید المرسلین والانبیاء وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما۔ درود شریف پڑھیں سارے درود سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عن مناطق بفمي محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم۔ ہو یہ نہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو یہ نہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ میں ساقی بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی نہ ہو، دنیا بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے اور نفس ہستی تبش آمادہ اسی نام سے ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہو یہ نہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، یعنی آقا نامدار کملی والے مصطفیٰ علیہ السلام جانے کائنات ہیں، حضور مبدأ کائنات ہیں، حضور منبع کائنات ہیں، حضور مصدر کائنات ہیں، حضور مقصود کائنات ہیں، بلکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام باعث تخلیق کائنات ہیں۔ حضور اگر دنیا کے اندر نہ آتے تو اس کائنات کا وجود بھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اس کائنات کا وجود بھی ہوتا۔ یہ ساری کائنات کملی والے مصطفیٰ علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ رب العزت نے اگر نبیوں کو نبوت دی ہے تو مصطفیٰ کا صدقہ ہے، رسولوں کو رسالت دی تو میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے، اگر ابو بکر کو صداقت دی تو میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے، عمر کو اگر عدالت ملی تو میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے، عثمان غنی کو اگر سخاوت ملی تو میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے، حیدر کرار کو اگر شجاعت ملی تو مصطفیٰ کا صدقہ ہے، خاتون جنت کو طہارت ملی تو مصطفیٰ کا صدقہ، امام حسن کو ریاضت ملی تو مصطفیٰ کا صدقہ، امام حسین کو شہادت ملی تو مصطفیٰ کا صدقہ، عابدوں کو عبادت ملی تو مصطفیٰ کا صدقہ۔ اگر رب ذوالجلال کی ذات نے قطبوں کو قطبیت دی، غوثوں کو غوثیت دی، تو یہ سارا میرے کملی والے مصطفیٰ علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ لکھ دنیا تے سونے ہون میرے مدنی نال نرندے کن فیکون تک کل دی گل محبوب دے پیار ازل دے یوسف نبی وچ مصر وقایا جتے مول عشق دے چل دے، اس سب صدقہ میرے سونے نبی دا کو تور تے دیوے بل دے۔ تو اللہ یہ ساری کائنات کو ہے یہ آمنہ کے لال کملی والے مصطفیٰ علیہ السلام کا صدقہ ہے، تو اللہ پاک کی ذات نے اس کائنات کو وجود عطا کیا ہے کہ نہ دریاؤں کی موجوں میں ہوتی روانی، نہ ہوتا سمندر میں بہتا یہ پانی، نہ سورج کی کرنیں چمکتی جہاں پر، برستے نہ جلوے زمین و زماں پر،
نہ بڑھتی نظر مالک دو جہاں پر، نہ بادل میں پانی کا ہوتا خزانہ، نہ مٹی غذاؤں کا بنتی بہانہ، نہ بارش نہ کھیتی نہ سبزہ نہ دانا، نہ یہ آشیانہ نہ وہ آشیانہ، زمانے کے دلکش نظارے نہ ہوتے، کسی کو کسی کے سہارے نہ ہوتے، نہ ہوتی زمین نہ ہوتا فلک بھی، نہ جن و بشر نہ حور و ملک بھی، کلیم و خلیل و صفی بھی نہ ہوتے، نبی بھی نہ ہوتے، ولی بھی نہ ہوتے، فضا میں صدا لنترانی نہ ہوتی، جہاں میں وفا کی کہانی نہ ہوتی، نہ تورات ہوتی نہ انجیل ہوتی، نہ جہاں میں فوج ابابیل ہوتی، نہ قرآن ہوتا نہ توحید ہوتی، نہ بخشش کی امید ہوتی، نہ شمس و قمر نہ یہ چاند تارے، نہ جنت نہ دوزخ نہ دریا نہ دارے، جہاں میں کسی شے کا سایہ نہ ہوتا جو رب نے محمد بنایا نہ ہوتا۔ تو یہ ساری کائنات اللہ پاک کی ذات طیبہ نے آمنہ کے لال کملی والے مصطفیٰ علیہ السلام کے وجود پاک کے صدقے سے اللہ نے پیدا فرمائی ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے نور نبوت سے اس کائنات کو پیدا کیا، حضور کا نور نبوت اس کائنات کے اندر رکھا، اور اللہ نے جب اپنے محبوب کو دنیا کے اندر بھیجنا تھا تو اپنے نور سے اپنے مصطفیٰ کے نور کو پیدا کر کے اللہ اخلاق کا تھا، کوئی معرفت کا تھا، کوئی شجاعت کا تھا، کوئی خلت کا تھا، کوئی ہدایت کا تھا، کوئی رضا کا تھا، کوئی جہاد کا تھا، کوئی محبتوں کا تھا، کوئی عفتوں کا تھا، کوئی عصمتوں کا تھا، کوئی زہد کا تھا، ایک ایک پردہ رب کے ایک ایک صفت کا مظہر تھا۔ 12,000 پردوں کے اندر اپنے محبوب کو اللہ تعالیٰ نے محبوب رکھ کر اپنی صفتوں کا رنگ اپنے محبوب کے نور پر چڑھا کر پھر رب ذوالجلال کی ذات طیبہ نے نور مجسم بنا کر جب دنیا کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا تو ساری کائنات اس چیز کی گواہی دے رہی تھی کہ عطا بن کر، وفا بن کر، سراپا جود و سخا بن کر محمد مصطفیٰ آ گئے ہیں محبوب خدا بن کر۔ اللہ نے یہ ساری کائنات اپنے محبوب کے نور سے کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام جب ساری صفتوں کا رنگ اللہ نے چڑھا دیا تو اسی لیے حضور جب دنیا کے اندر آئے تو جس نے بھی جس انداز کے اندر میرے مصطفیٰ کو دیکھنا چاہا وہی انداز اور وہی رنگ انہیں میرے مصطفیٰ کی ذات کے اندر نظر آیا۔ اس لیے حضور کو کسی ادنا نے دیکھا تو میرے مصطفیٰ کو اعلیٰ کہہ دیا، کسی قطرے نے دیکھا تو مصطفیٰ کو دریا کہہ دیا، کسی ذرے نے دیکھا تو میرے مصطفیٰ کو صحرا کہہ دیا، اگر صاحب تورات نے دیکھا تو مصطفیٰ کو تاب کہہ دیا، صاحب انجیل نے دیکھا تو مصطفیٰ کو فاروق کہہ دیا، صاحب زبور نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا تو اس نے عاقب کہہ دیا، پہلے آسمان کی مخلوق نے دیکھا تو احمد کہہ دیا، دوسرے آسمان کی مخلوق نے دیکھا تو انہیں مرتضیٰ کہہ دیا، تیسرے آسمان کی مخلوق نے مصطفیٰ کو دیکھا تو مجتبیٰ کہہ دیا، چوتھے آسمان کی مخلوق نے دیکھا تو انہیں مزکی کہہ دیا، پانچویں آسمان کی مخلوق نے دیکھا تو مصطفیٰ کو مظہر کہہ دیا، چھٹے آسمان کی مخلوق نے دیکھا تو انہیں مجیب کہہ دیا، ساتویں آسمان کی مخلوق نے دیکھا تو مقرب کہہ دیا، رب کے عرش نے اگر حضور کو دیکھا تو رسول اللہ کہہ دیا، اور اگر شجر طوبہ کے پتوں نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا تو انہیں صفی اللہ کہہ دیا، اگر رب ذوالجلال کی جنت نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا تو انہیں صفت اللہ کہہ دیا، اگر انبیاء کرام نے دیکھا تو انہیں نبی اللہ کہہ دیا، اگر پہاڑوں کی جلانیوں نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا تو انہیں عبد القادر کہہ دیا، درختوں کی روانیوں کی دریاؤں کی روانیوں کی بے قراریوں نے دیکھا تو انہیں عبد الخالق کہہ دیا، کیڑے مکوڑوں نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا تو انہیں عبد المغیث کہہ دیا، اور اگر اہل جنت نے مصطفیٰ کو دیکھا تو انہیں عبد المومن کہہ دیا۔ جس نے جس رنگ کے اندر بھی دیکھنا چاہا اسے وہی رنگ مصطفیٰ کی ذات کے اندر نظر آیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل
زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاکر کیا کیا کہوں تجھے، آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ وہ سارے رنگ جو اللہ نے اپنے محبوب کی ذات کے اندر رکھے تھے، جس وقت حضور دنیا کے اندر آئے تو جس نے جس رنگ کے اندر بھی مصطفیٰ کو دیکھنا چاہا کہ رخ دن یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں کہ حضور کا چہرہ مقدس ہے اس کو دن کہوں یا پھر آسمان کا چاند کہوں، کہا کہ رخ دن یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بلبل نے گل ان کو کہا اور قمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جنجلا کر کہا کہ یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، کہ یہ کس کی ساتھ تشبیہ دی جائے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ کے اندر ایک مرتبہ حاضر ہوئے، رات کا وقت تھا، 14ویں کا چاند آسمان پہ چمک رہا تھا، حضور سرخ داری دار یمنی چادر لے کر لیٹے ہوئے تھے۔ جابر بن سمرہ حضور کی بارگاہ کے اندر آئے اور آ کر کبھی اللہ کے محبوب علیہ السلام کے چہرہ مقدس کو دیکھتے ہیں اور کبھی آسمان پر چمکنے والے چاند کو دیکھتے ہیں، پھر کبھی حضور کے چہرے پاک کو، کبھی آسمان کے چاند کو، کبھی چہرے پاک کو، کبھی آسمان کے چاند کو، کہ تو مجھے میرا محبوب نے ڈٹھا جن وے چند شرماوے، ادھی راتی دن چڑھاوے، جے رخ تو نقاب ہٹاوے، جے او جاوے سیر کرن سارا گلشن سیس نواوے، جے او رکھے ہتھ کھلا تو وج جاوے، اور نین وشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، بجلی ڈرتی لشک نہ مارے متے بے ادبی ہو جاوے، اور کی اعجاز نظر وچ اس دے جڑا آوے او لکھ جاوے، خلق دینے مولی دنیا تے کوئی ورلا جان چھڑاوے، توبہ توبہ حسن نبی دا جدی چال نہ چلی جاوے، اور آزم ایڈا سونا ماہی سن کدرے نظر نہ آوے۔ تو حضرت جابر بن سمرہ حضور کے چہرہ مقدس کو دیکھتے ہیں، کبھی آسمان کی چاند کو دیکھتے ہیں۔ حضور نے پوچھا کہ جابر کبھی میری طرف دیکھتے ہو، کبھی آسمان کی چاند کی طرف دیکھتے ہو؟ حضرت جابر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ چاند زیادہ حسین ہے یا آپ کا چہرہ زیادہ حسین ہے۔ حضور فرمایا کرتے تھے کہ اخی اسبہ ہو، اخی یوسف اسبہ ہو وانا املہ ہو۔ حضور فرماتے تھے کہ میرے بھائی یوسف کو اللہ نے سبی بنا کے بھیجا تھا، مجھے منی بنا کے بھیجا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سبی بن کر آئے تھے، اور یوسف علیہ السلام کے حسن کا عالم یہ تھا، قرآن کہتا ہے کہ جب مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو کاٹ لیا، اور حسن کے جلووں میں گم اتنی ہوئی کہ انہیں احساس تک نہ ہوا کہ ہم پھل کاٹ رہی ہیں یا اپنی انگلیوں کو کاٹ رہی ہیں۔ کٹ گئی انگلیاں، لیکن حسن کے جلووں میں گم اتنی تھی، احساس تک نہ ہوا انگلیوں کے کٹ جانے کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ رب نے انہیں سبی بنا کے بھیجا تھا، سبی اسے کہتے ہیں کہ جس کے چہرے پہ نظر ڈالیں حسین اتنا ہو، جمیل اتنا ہو، خوبصورت اتنا ہو کہ جس کے چہرے پہ نظر ڈالیں نظر ٹک نہ سکے، اتنا حسین ہو۔ یوسف علیہ السلام کو رب نے اتنا حسن دیا تھا، چہرے پہ نظر ڈالتے نظر ٹکتی نہیں تھی، سبی بنا کر بھیجا۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے رب نے ملی بنا کے بھیجا ہے۔ سبی وہ ہے کہ جس کے چہرے پہ نظر ڈالے تو نظر ٹک نہ سکے، اور ملی اسے کہتے ہیں کہ جس کے چہرے کو ایک مرتبہ دیکھ لے پھر ساری زندگی نظر اٹھا ہی نہ سکے۔ حضور کو جنہوں نے دیکھا انہوں نے پھر ساری زندگی کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کو کہ جو بھی ان کی قدموں کے اندر آ گیا، حضور کے چہرے مبارک کو جس نے ایمان کی حالت کے اندر ایک مرتبہ دیکھ لیا، حضور فرماتے ہیں کہ لا تمس النار مسلما رانی، کہ جو مجھے حالت ایمان کے اندر ایک مرتبہ دیکھ لے رب اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے حسن کا عالم یہ تھا کہ 3 ماہ تک مصر کے لوگوں کو قحط پڑ گیا، کھانے کو کوئی چیز نہیں ملتی تھی، لوگ گھروں سے نکلتے، حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار کے اندر آ کر بیٹھ جاتے، حضرت یوسف کے چہرے کو تکتے رہتے، چہرے کو دیکھتے لوگوں کی بھوک بھی مٹ جاتی، پیاس بھی مٹ جاتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہ جن کے حسن کا یہ عالم کہ ان کے حسن کو دیکھ کر لوگوں کو احساس ہی نہیں ہوتا بھوک اور پیاس کا، لیکن وہی یوسف کہ رات کی گلیوں کے رات کو جس وقت مصر کی گلیوں میں نکلتے ہیں تو یوں لگتا تھا جس طرح مصر کی گلیوں میں دن چڑھ آیا ہو۔
حضرت یوسف کے حسن کا عالم یہ تھا، لیکن وہی یوسف جب شب معراج حضور کے چہرہ مقدس پہ نظر پڑتی ہے تو یوسف ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں کہ بے شک حسن زیادہ میرا کل جہانہ نالوں، پر نہیں زیادہ قیمت میری تیری زلفاں نالوں۔ 3 مہینے خلقت رجی ویخ یوسف کنعانی، اور جنہ محمد عربی بٹھا اور رجے ہوئے جہانی۔ کہ حضرت یوسف علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ بے شک میرا حسن زیادہ ہے کائنات کے اندر، لیکن میرے حسن کی ساری کائنات کو جمع کر لیا جائے تو کملی والے مصطفیٰ کی زلف کے بال کے برابر بھی میرا حسن نہیں ہو سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دنیا دیکھتی تھی، پیٹ بھی آگ بجھتی تھی، بھوک مر جاتی، پیاس مر جاتی، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ مصطفیٰ کو دیکھ لیا ایمان کی حالت میں، رب اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ اگر یوسف کو دیکھے تو پیٹ بھی آگ بجھتی ہے، میرے کملی والے مصطفیٰ کے چہرہ مقدس کو دیکھ لے ایمان کی حالت کے اندر تو جہنم کی آگ بجھ جاتی ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے رب نے ملی بنا کے بھیجا، اور ملی اسے کہتے ہیں کہ جس کے چہرے پہ نظر ڈال لے تو پھر ساری زندگی نظر کو اٹھا نہ سکے۔ جنہوں نے اللہ کے محبوب علیہ السلام کو دیکھ لیا ہے کہ لکھ دنیا تے سونے ہوں میرے مدنی نال نہیں رل دے، کن فیکون تا کل دے گل دے، محبوب دے پیار ازل دے، یوسف نبی وچ مصر بقایا جتھے مول عشق دے چل دے، اس سب صدقہ میرے سونے نبی دا کو دور تے دیوے بل دے۔ حضرت اور پوری کائنات کے اندر آپ کے چہرہ مقدس سے یہ روشنی دے کر کائنات کو دے رہا ہے کہ چاند کے منہ پہ دبے میرے محبوب کا چہرہ صاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے۔ تو اللہ کریم نے ساری کائنات کے حسن کے جلوے جمع کر کے کملی والے مصطفیٰ علیہ السلام کے دامن کرم کے اندر رکھ دیے تھے۔ اسی لیے جبریل نے بھی حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو کر عرض کی تھی، حضور نے پوچھا تھا ایک دن کے ایک روز جبریل سے کہنے لگے شاہ امم کہ تو نے تو دیکھا ہے جہاں، بتلاؤ کیسے ہیں ہم؟ روح الامین کہنے لگے کہ اے محجبی تیری قسم آفاق ہوا کر دیدام، میرے بتا ورزیدام، بسیار خوبہ دیدام، لیکن تو چیزیں دیگری۔ عرض کی یا رسول اللہ میں نے ساری کائنات دیکھی ہے، آفاق کو گھوم کے دیکھا ہے، میرے بتا ورزیدام کہ دنیا میں بڑے حسین پیدا ہوئے کہ دلدار بڑے آئے، محبوب بڑے آئے، دلدار بڑے ویکھے، جو بھی دیکھے تیرے قدموں میں پڑے دیکھے، اور ان جیسے ظہوری اب نہ آئے گا کوئی زمانے میں کہ مرسل بھی سبھی جن کی راہوں میں کھڑے دیکھے۔ عرض کی یا رسول اللہ کائنات ساری گھومی ہے، کائنات کو الٹ پلٹ کے دیکھا ہے، بڑے بڑے حسین بھی دنیا کے اندر دیکھے، بسیار خوبہ دیدام، خوبصورت بھی بڑے دنیا کے اندر دیکھے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے ساری کائنات دیکھی ہے، لیکن ساری کائنات کو دیکھ کر اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ حسینہ جمیلہ کا منہ موڑ دیتا، رب نے محمد بنا کے قلب توڑ دیتا۔ اور پھر اللہ نے جبریل سے کہا تھا کہ جبریل تو نے ساری کائنات الٹ پلٹ کے تو دیکھ لی، کائنات کو دیکھ لیا، گھوم کر بھی دیکھ لیا، تو نے جنت کی دہلیزوں پہ کھڑے ہو کر جنت کے حور و غلمہ کو بھی دیکھا ہے، کوثر و سلسبیل بھی دیکھے ہیں، تسنیم و زنجبیل بھی دیکھے ہیں، آسمان کی وسعتیں بھی دیکھی ہیں، زمین کا پھیلاؤ بھی دیکھا ہے، بڑی کائنات کے اندر حسین و جمیل تو نے نظارے بھی دیکھے ہیں۔ رب نے فرمایا کہ تو نے میری خدائی کو دیکھا ہے۔ کہا کہ جبریل تو نے دیکھا تجھے کائنات کے اندر میرے مصطفیٰ جیسا نظر نہیں آیا، اور آتا بھی کیسے؟ اللہ نے فرمایا کہ محبوب جیسا بناتا نہ تجھے نظر آتا، میں نے تو وہ سانچہ ہی توڑ دیا جس سانچے کے اندر کملی والے مصطفیٰ کو ڈالا گیا تھا کہ خدا دے کامل خیال ورگا کسی دا کامل خیال کوئی نہیں، خدا دے کامل خیال ورگا کسی دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے نبی تو ود کے سونا کسی دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ میں جا کے پوچھیا اماں حلیمہ میرے مدنی تو سونا کوئی ڈھیر ہوئے، جواب ملیا او کملیا کسی ماں نے جنیا بال کوئی نہیں۔ فلک پہ چند تارے ویکھن، زمین تے کتنے نظارے ویکھن، فرش تو لے کے عرش توڑی،
کتے بھی ملتی مثال کوئی نہیں ہزارہ یوسف دے عاشق حسن کروڑا موسیٰ دے منن والے پر میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال کوئی نہیں تو اللہ نے یہ ساری کائنات حضور کے قدموں کے اندر رکھ کر اللہ پاک نے اپنے محبوب کو دنیا کے اندر بھیج کر ہم گناہگاروں کو کملی والے مصطفیٰ علیہ السلام کے ترانے گانے کے لیے منتخب کر لیا ہے اور حضور کی ذات تو وہ ذات ہے کہ حقیقت محمد پاک کوئی نہیں سکتا اتنا چلتے جاہے اللہ کوئی نہیں سکتا مذاہب کے جگڑے اساں چھوڑ دیتے ہیں محبت کا جگڑا چھوڑا کوئی نہیں سکتا دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے اللہ پاک اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے وما علینا قرآن ہے چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے عاشقوں کی ولایت پیلا بارگاہ میں قبول فرما بارگاہ رسالت امام صلی اللہ تعالیٰ عنہ عقیدت پیش کرتے ہیں قبول فرما حضور کے جلیلہ وسیلہ سے خانوادہ اہل بیت ازواج مطہرات پائنتن پاک حسنین کریمین علیہ السلام اور اللہ ان پاک ارواح کے توسط سے بالخصوص قاری صاحب کے والد گرامی ان کے دادا جان ان کے پیر مرشد ارواح کو اولیاء کرام علماء اہل سنت اولیاء امت کے ارواح کو وصال جی کھانا وغیرہ ہو گیا ملاد شریف ختم ہو گیا چلے جی چلے آپ میں پڑھ کے بن لیا تینوں